قل انما اعظکم، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 8 سے جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر. ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنج ہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان کی سیرت اور کردار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں. کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. الصادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود دیا انہیں. یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا غور کریں، سوچیں. کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی عصبیت جاہلی ہے، اپنی جو بھی روایات ہیں، اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں، غور کریں. اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہیں. قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مانو. ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو. مثنی وفرادا، دو دو یا ایک ایک، علیحدہ علیحدہ یا دو دو. ثم تتفکروا، پھر ذرا تم غور کرو، سوچو. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں. ان کی زندگی دیکھو، بڑی منضبط زندگی ہے، بڑی پاک اور صاف زندگی ہے، ستھری زندگی ہے. ان کے معمولات کو دیکھو. کوئی شخص کے جس سے جنون کا عارضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے. بین یدی عذاب شدید، ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں.